قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے ہوں، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گیا تھا۔ پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ اب قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد یا تو پاکستان کو چننا تھا یا بھارت کو چننا تھا۔ کشمیر کی اب سرحد کیونکہ پاکستان سے ملتی ہے تو وہاں مسلمان اکثریت میں بھی ہیں، اس لیے کشمیر سے پاکستان کا الحاق ایک بہت ہی فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز شروع کر کے اسی دوران پاکستان کے اندر جو مسلمان پاکستان اور کشمیر کی حمایت کر رہے تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے اپنے راجہ کے ارادے اب بھانپ لیے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ پاکستان سے بھی بہت سے قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور پھر قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا۔ مہاراجہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، مہاراجہ فرار ہو کر دلی بھاگ گیا، جہاں اس کے کشمیر کا بھارت سے الحاق کر کے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے اپنے جنگی طیاروں کا استعمال کیا اور اپنی فوج کو کشمیر میں اتارا اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کی فوج، جن کے پاس وسائل بھی زیادہ نہیں تھے، برطانوی سربراہ جنرل ڈاگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ پوری طرح سے جما لیا تھا تو جنرل گریسی کو کشمیر میں اپنی فوج بھیجنے سے اب کوئی اعتراض نہیں رہا تھا، لیکن اگر صاف دیکھا جائے تو بہت دیر ہو چکی تھی، اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر بھی اگر ہم پاک افواج کی بات کریں تو انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا تھا۔ جنگ جاری تھی، ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کو قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی کی گئی، اور وہ ناانصافی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ بھارت کو جارحہ قرار دیتے، انہوں نے الٹا پاکستان سے کہا کہ آپ اپنی کشمیر سے فوج واپس بلوائیں۔ اب جب قائد اعظم کے پاس یہ قرارداد گئی تو قائد اعظم نے اس قرارداد کو غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تاہم ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے، اور پھر 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ اب ایک ریاست جو ابھی بالکل ہی نئی بنی ہے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا موجود نہیں ہے، حالت جنگ تو رک گئی ہے، لیکن کشمیر میں ہونے والی جنگ تو اسی وقت رک گئی ہے، لیکن ایک اور سانحہ پیش آیا جو پاکستان کو بری طرح سے افیکٹ کر کے گیا۔ اب ہم اس کو اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ روز ایک نئی بات جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔